بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اس حابیل و قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنائیں گے۔ حابیل نے قابیل کو کیوں قتل کیا، اس بارے میں آپ کو معلومات دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حابیل و قابیل کا قصہ قرآن میں سورہ مائدہ میں بیان ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا، اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا۔ یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، مزاج میں تیز اور برائی کی طرف راغب تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی حابیل نیک متقی مزاج کا تھا۔ اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ ایک دن اللہ کی جانب سے ان دونوں کو حکم ہوا کہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں، تاکہ علم ہو جائے کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور مقبول ہے۔ قدیم زمانے میں قربانی کی یہ علامت ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کو آسمان سے ایک آگ آ کر جلا دے، اس کی قربانی اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتی تھی۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل چونکہ نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا، چنانچہ اس نے نیک نیت کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی خوبصورت بھیڑ میں سے ایک بہترین بھیڑ کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ دوسری جانب قابیل نے ناقص اور ردی قسم کا اناج لے کر آیا۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر قربانی قبول ہو گئی تو فصل نے تو ویسے بھی جل جانا ہے، تو اگر اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ۔ اب دونوں دور ہٹ کر خدا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی تو اس نے حابیل کی قربانی کی ہوئی بھیڑ کو جلا دیا، جبکہ قابیل کا اناج ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی اور اس سے راضی ہے اور قابیل سے ناخوش ہے۔ جب قابیل کی قربانی نہ قبول ہوئی تو اس کا دیش انتقام میں بدل گیا، اور اس نے اعلان کر کے اپنے بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی۔ اس کا جواب حابیل نے بڑی بردگاری سے دیا، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، جبکہ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اسی صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی۔ اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہوئے ہو تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ بہرحال اس معاملے میں میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی میں پہل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سنی اور وہ کچھ عرصہ ان پر غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کے نفس اور شیطان نے اسے سبز باغ دکھا کر اس بات پر آمادہ کر ہی دیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ پھر ایک موقع پا کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا، لیکن اب یہ مسئلہ تھا کہ اب وہ لاش کو کہاں چھوڑے، کیونکہ لاش سے بدبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک کنواں اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر رہا تھا، تو اس نے سوچا میں بھی اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب وہ لاش کو دفن کر چکا تو اس کا نفس اسے ملامت کرنے لگا کہ میں نے اپنے نیک سیرت اور شفیف بھائی کو اس سے ہمیشہ کے لیے اپنے سے جدا کر دیا۔
اس بات پر اسے ندامت ہوئی۔ اس نے اپنے بھائی کا قتل کر کے انتہائی وحشیانہ کام کیا ہے۔ قرآن پاک کے بیان کے مطابق حابیل اور قابیل کے درمیان اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور قابیل کی کوشش ناکام ہو گئی۔ چنانچہ قابیل نے اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کو مارنے کے در پہ ہو گیا۔ جبکہ اس بارے میں ایک قصہ مشہور ہے کہ حابیل اور قابیل کی بنیادی وجہ ایک لڑکی تھی جو قانونی طور پر حابیل کے نکاح میں آنی تھی، لیکن قابیل اس پر اپنا حق جتانا چاہتا تھا۔ اس واقعہ کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ محض اسرائیلی روایات سے ہمارے ہاں آ گیا ہے۔ اس لیے ہم خود کو قرآن پاک کے بیان تک ہی محدود رکھیں تو بہتر ہے۔ اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ محض انسان کی خواہش پر خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی، اور حسد کی آگ انسان کو اپنے آپ کو جلا دیتی ہے اور دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر کے سمجھا کہ میں نے اپنے جرم کو چھپا دیا، لیکن خدا سے کیا چیز چھپ سکتی ہے؟ آج بھی انسان جرم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے جرم کو چھپا دیا ہے، لیکن کل آخرت میں ہر جرم کا حساب و کتاب دینا ہوگا، وہاں تو ایک ایک قطرے کا بھی حساب ہوگا۔ لہٰذا حسد سے بچیں اور ہر آدمی سے پیار و محبت سے رہیں۔ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اس لیے اس زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور نیچے دیے گئے کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔